اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ جو ہم سے آپ سے کئی معاملے میں بہتر ہے، جسم کے حساب سے، علم کے حساب سے، شکل و صورت کے حوالے سے ہم سے کئی گنا بہتر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نہیں دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، آج میرے خطبے کا عنوان ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے؟ یہ ہمارا عنوان ہے اس جمعے کے خطبے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس دنیا کے اندر مختلف مزاج، مختلف مذاہب اور مختلف خیالات کے مالک ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے، جس طرح انبیاء اور ولی کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہے علم و غیب جانتے ہیں۔ آیا کہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام کے اندر اس معاملے میں کیا حکم دیا گیا کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے؟ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ علیم ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ اللہ بھی عالم الغیب ہو اور ان کے بندے بھی عالم الغیب ہو تو پھر مالک اور خالق میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ اللہ بھی سینوں کے راز کو جاننے والا ہو اور ان کے بندے بھی لوگوں کے سینے کے راز کو جاننے والے ہو تو پھر مالک اور خالق میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ اگر انبیاء علم غیب جانتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہوں نے مشورہ کیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ ہمارے ابو یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جبکہ ہم زیادہ بھائی ہیں ان کے بنسبت، آج یوسف کو کہیں پھینک کے آتے تاکہ اس کے بعد ہمارے والد کا جو ذہن جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ یہ منصوبہ بناتے، منصوبہ بنا کر باپ کے پاس آتے، باپ نبی ہے، وقت کا پیغمبر ہے، آ کے باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا بھائی دے دیں، ہم ان کو گھمانے کے لیے لے کے چلتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، وقت کا نبی ہے اور ان کے بیٹوں نے منصوبہ بنایا، مگر باپ کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا منصوبہ بنایا۔ اگر عالم الغیب ہوتا یعقوب علیہ السلام تو ان کو ضرور علم ہوتا کہ میرے ان بیٹوں نے ایک غلیظ منصوبہ بنایا، تو لہذا میں اپنا چھوٹا بچہ ان کے حوالے نہ کر دوں۔ کیونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے انہوں نے بیٹا ان کے حوالے کر دیا۔ جب بیٹا ان کے حوالے کر دیا اور ان اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینکا، پھینکنے کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں باپ سے کہتے ہیں کہ ان کو
لومڑی کھا گئی، ان کو کھا لیا اور جھوٹا خون ان کے خمیس کے اوپر لگا کے آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، اپنے بیٹے کے درد میں جدائی کی وجہ سے رو رو کے نابینا ہو گئے، اور کہتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، کہتے ہیں کہ بس میں صبر کرتا ہوں، اور یہ پتا نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کنویں کے اندر ہے۔ پھر بیٹا بڑا ہوتا ہے، مصر میں جاتا ہے، پھر بھی یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں کہ میرا بیٹا وزیر خوراک بن گیا۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے، غیب جاننے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ہے غیب کے کنجیاں، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، مخلوق عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہی اللہ خشکی میں بھی جو کچھ ہوتا ہے، تری میں بھی ہو، چاہے سمندر میں، چاہے زمین کے اوپر، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز ہے، کوئی کونا اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ کوئی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو پتا ہوتا ہے، کوئی پتا درخت سے گرتا نہیں مگر اللہ کو ان کا علم ہوتا ہے کہ پتا درخت سے گرا ہے۔ جو چیز ساکت ہوتی ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ کو ان تمام چیزوں کا پتا ہے، کیونکہ وہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، مختصر بات یہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے، وہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، ہار کھو گیا، بلکہ ہار والا واقعہ کوئی اور ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آؤ روانہ ہو جاؤ، پھر یہ تمام لشکر والے روانہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ عائشہ بھی ڈولی کے اندر بیٹھی ہے، یہ روانہ ہوئے۔ اما عائشہ آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر تو یہاں سے غائب ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے آپ پریشان ہو گئی، وہیں سو گئی۔ تو ہر ہمیشہ لشکر کا ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ لشکر میں پیچھے پیچھے ایک بندہ چلتا ہوا آتا ہے دور دور سے، تاکہ لشکر کا کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھاتا ہوا آ جائے۔ اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور صحابی تھے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے جو سوئی ہوئی ہے اور چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ جیسے وہ قریب آ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عائشہ ہے، اما عائشہ سوئی ہوئی ہے، کیونکہ پردے سے پہلے جب اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا تھا، اس حکم سے پہلے انہوں نے اما عائشہ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ تو عائشہ ہے۔ تو وہ صحابی رسول تھوڑا سا ہٹ گئے، انہوں نے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا یا سبحان اللہ پڑھا۔ جیسے آواز نکالی تو اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، جیسے آنکھ کھلی تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔
اما عائشہ فرماتی ہیں میں قضاء حاجت کے لیے گئی، پیچھے سے یہ سارے روانہ ہو گئے، تو اس صحابی نے آپ اما عائشہ کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور سیدھا مدینہ میں لے کر آ گئے۔ اگر مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا اور مدینے کے اندر منافقین نے ایک کوہرام مچا دیا کہ نعوذ باللہ عائشہ بدکار ہے، وہ ڈولی سے ہٹ گئی، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ آئی۔ مدینے کے اندر چاروں طرف لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں جیسے مدینے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہے غصے کے مارے اور مایوس ہیں آپ۔ میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے، اور مدینے کے اندر چہل پہل مچی ہوئی ہے، ایک ایک آدمی کے زبان پر یہی بات ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے میں کسی عورت کے ساتھ جایا کرتی تھی، تو میں بوڑھی عورت کے ساتھ جب جانے لگی تو راستے میں اندھیرا تھا، وہ عورت پھسل گئی، گر گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے حسان، وہ حسان کی ماں تھی، انہوں نے کہا کہ حسان ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ ماں نے بولا۔ اما عائشہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے اماں، حسان کا کیا قصور ہے، وہ تو صحابی رسول ہیں، وہ تو اسلام کے بارے میں وہ نعتیں پڑھتے ہیں، وہ مدح پڑھتے ہیں، آپ ان کو برا بھلا کیوں کہتی ہیں؟ تو اس بوڑھی ماں نے جب یہ بات سنی، اما عائشہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگی کیا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تجھے کچھ پتہ نہیں؟ کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کہا کہ اتنے دنوں سے مدینہ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عائشہ بدکار ہے، فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے۔ جب یہ باتیں جیسے اما عائشہ نے سنی، وہ کہتی ہے کہ میں جلدی گھر آئی تو مجھے بخار ہو گیا، اور بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، میں پریشان ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر آتے تو مجھ سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرتے۔ جب میں نے یہ رویہ دیکھا، جب اس بات کا مجھے پتہ چلا، میں نے تو اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے اجازت دے دے، میں ابو بکر کے گھر جاتی ہوں، اپنے ابو کے گھر پہ جا رہی ہوں۔ مجھے اجازت دی گئی۔ کہتی ہے کہ میں مسلسل روتی رہی، 15-20 دن روتی رہی۔ مجھے میری ماں کہنے لگی کہیں ایسا نہ ہو تو رو رو کر تیرا گلا نہ پھٹ جائے، تجھے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ روتی رہی، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آپ بڑے پریشان۔ مدینے میں آپ کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کبھی انصار کو بلاتے، کبھی مہاجرین کو بلاتے، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کو بلاتے، آپ ان سے مشورہ کرتے، بتاؤ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، عائشہ کے بارے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ ہر صحابہ یہ کہتے، مہاجرین نے یہ کہا، انصار نے یہ کہا، تمام صحابہ یہ کہتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عائشہ کے اندر آج تک کوئی خرابی نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اے اللہ کے نبی، وہ آپ کی بیوی ہے، آخر وہ غلط کام کس طرح کر سکتی ہے؟ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں تو یہ مشورہ آپ سن لیجئے۔ ہم نے آج تک اما عائشہ کو کسی بھی برائی کے اندر ملوث نہیں دیکھا۔ ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ مشورہ ہے کہ عائشہ پاک ہے، اور یہ پریشانی کا عالم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال ہے، زندہ ہے، حیات ہے، آپ نبی ہیں، آپ مشورے لے رہے ہیں۔ اگر آپ علم غیب جانتے، آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ انصار سے کیوں مشورہ لیتے؟ آپ مہاجرین سے کیوں مشورہ لیتے؟ آپ انصار سے کیوں لیتے؟
ایک ایک کو بلا کے آپ مشورہ لیتے تھے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ غیب جانتے تو آپ کو پتہ چلتا، آپ مہاجرین انصار کسی سے مشورہ نہ کرتے، اور اماں عائشہ سے آپ ناراض نہیں ہوتے، اماں عائشہ سے منہ نہ پھیرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی ولی ہیں، چاہے اولیاء ہیں، یہ تمام مخلوق، یہ مخلوق ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، بلکہ حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، الگ الگ ہو کر آپ تمام لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، بتاؤ مجھے کیا کہتے ہو، میری اہلیہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو۔ یہ مشورہ لینا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی آپ مشورہ نہیں کرتے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کہتا ہے میں جو کرتا ہوں یفعل ما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں جانتے، نبی نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم جو کام کر لیا کرو سب سے پہلے مشورہ کر لیا کرو۔ کیوں کہ مشورے میں خیر ہے، کیونکہ میں اللہ ہی عالم الغیب ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے تم مشورے کر لیا کرو۔ ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا، عمر فاروق سے مشورہ کیا، اور آخرکار حضرت علی سے مشورہ کیا کہ علی آپ بتاؤ عائشہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو عائشہ کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی، ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی، مگر آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو عائشہ کی جگہ ان کو طلاق دے کر آپ کوئی اور شادی کر لیں، باقی ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ جب یہ مشورے، جب اس کے بعد اپنی لونڈی کو بلایا جو اماں عائشہ کے ساتھ رہتی تھی، آپ نے اس لونڈی کو بلایا اور بلا کے آپ نے کہا کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں تو کیا جانتی ہے، کیونکہ عورتوں کے رازدار ہوتے ہیں۔ پھر وہ لونڈی نوکرانی تھی، ان سے کہا کہ آپ ان کے طبیعت مزاج سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بتاؤ عائشہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں۔ اور قربان جاؤں اس لونڈی کی باتوں پر، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ سن لیجئے، کہا کہ عائشہ تو ایسی بھولی ہے، ایسی بھولی بھالی لڑکی ہے، وہ آٹا گوندھ لیتی ہے تو آٹا گوندھ کے وہ سو جاتی ہے، آٹا گوندھ کے وہ سو جاتی ہے، وہ بکری آ جاتی ہے، بکری ان کا آٹا کھا جاتا ہے، بکری آٹا کھا جاتی ہے، وہ تو بالکل معصوم سی ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آج تک عائشہ کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، آپ کو غصہ آیا، آپ کو ان لوگوں کے اوپر غصہ آیا جنہوں نے اماں عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، اور آپ آئے سیدھا مسجد میں منبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، ان لوگوں کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا جنہوں نے میرے اہل و عیال کے معاملے میں مجھے ایذا پہنچائی، مجھے تکلیف دی۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ بندہ میرے قبیلے کا ہے جنہوں نے اماں عائشہ کے اوپر الزام لگایا تو میں ان کا گردن اڑا دوں گا۔ اور کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے اٹھے،
قریب تھا کہ مسجد کے اندر فساد برپا ہو جاتا، قتل و غارت ہو جاتی، آپ روکتے رہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کرتے رہے، آپ روکتے رہے، یہاں تک کہ جھگڑے کو آپ نے ٹھنڈا کیا۔ بس یہی عالم تھا، یہی عالم تھا، اوپر عرش سے اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کے پاکیز کی برات کا اعلان کر دیا۔ آپ نبی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، 30-35 دن گزر گئے، آپ پریشان۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو اسی دن پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ عائشہ بری ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر برات کا اعلان کیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہو۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا کہ پاک عورت پاک مردوں کے لیے، ناپاک عورت ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اے نبی پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اے نبی تو پاک ہے، تیری بیویاں بھی پاک ہے، اور اے نبی تو پاک ہے، تیری بیویاں بھی پاک ہے۔ اور بے شک عائشہ کے اوپر جو الزام لگائے جاتے ہیں، عائشہ ان تمام برائیوں سے مبرہ ہے۔ کس کی صفائی اللہ تعالیٰ زمین پر دیتا ہے، اور کسی کی صفائی، برات کی صفائی بی بی مریم کے اوپر الزام لگا تو گود کے بچے سے اللہ نے بلوا دیا، اور جنید سے جب ان کے اوپر الزام لگا ایک بچے نے گواہی دی، یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا، اللہ نے بچے سے بلوایا، اللہ نے کسی کی برات کے لیے کسی سے بلوایا، کسی کی برات کے لیے کسی سے بلوایا۔ ہے میں سب کہتا ہوں، اما عائشہ کے شان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر کے خود اما عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ اما عائشہ کے برات کا اعلان خود اللہ نے اپنے زبان سے دیا، کسی اور سے گواہی نہیں دلائی۔ الخبیثات للخبیثون للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اے نبی ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اے نبی تو پاک ہے، تیری بیویاں بھی پاک ہے۔ اما عائشہ کی برات کا اعلان اللہ نے خود اپنی زبان سے کیا ہے، تو معلوم کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ گواہی نہیں دیتا، اللہ گواہی نہیں دلاتا، اللہ نے خود گواہی دی، کیونکہ اللہ جانتا تھا